بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ہو رہا ہے؟ گرمی کیسی ہے؟ بہت زیادہ حبس ہے جس کی وجہ سے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، تو اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اور آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ میں نے چوز کیا ہے، بہت ہی پیارا سا ہے، پشتو قبیلہ بیسڈ یہ ناول ہے، ڈفرینٹ سٹوری ہے تو ویسے وہی روایتی سی۔ اس میں آپ کو ریونج بھی ملے گا، ہیٹ، اینگر، لو، ساری تھیم اس کے اندر موجود ہے۔ ناولٹ ہے بیسیکلی کمپلیٹ، یہ بہت پیارا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی سنو مان جاؤ، ایمان قاضی کا ہے یہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں پھر یہ ہے کہ ایک دن کے بعد وہ کمنٹ سارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے جواب دیتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کریے۔ دیکھا بھی آپ نے اس لڑکی کو سر چڑھانے کا نتیجہ، پڑھایا، لکھایا، ہر فرمائش پوری کی، اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا اس کا، اور سب سے بڑھ کر اپنا جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا، اور یہ صلہ دے رہا ہے اس کا وہ مجھے کہ برادری میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ حاکم علی سخت غصے میں بڑی بہن سے مخاطب تھے۔ بی بی نے چند لمحے بغور اور ان کے غصے کو دیکھا جو ہاتھ پشت پر باندھے کبھی ٹہلنے لگ جاتے اور کبھی بیوی کے سامنے رک کر حیدر کو سخت سکھ سنانے لگتے۔ حاکم بھائی، حیدر سلجھا ہوا با ادب بچہ ہے، اس نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی کسی ایسی بات کا سوچا جو کہ آپ کا سر جھکانے کا سبب بنے۔ جتنا اس کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے تو غلطی آپ کے منشی کی لگتی ہے، وہ آپ کا خاص بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی غریب کی زمین جائیداد ہتھیا لے۔ رمضان، جس کی زمین پر منشی نے قبضہ کر کے اپنے جانور رکھ لیے ہیں، روتا ہوا حیدر کے پاس شکایت لے کر آیا تھا۔ جب آپ دوسرے گاؤں کسی پنچایت کے لیے گئے تھے آپ موجود نہیں تھے، سو اس سے پوری تحقیق کر کے ہی رمضان کی زمین منشی کے قبضے سے چھڑا کر اس کے حوالے کی اور منشی کو آئندہ سے غلط کام سے باز رکھا۔ اس میں آپ کا اتنا غصہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ شاہو تو ابھی بہت چھوٹا ہے، بہت دیر ہے اسے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ حیدر کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، اسی نے ہی آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں، پھر ابھی کیوں نہیں؟ آپ کی بری زندگی اس چار دیواری میں گزری ہے، بیوی اس لیے کچھ نہیں جانتی اور حیدر کب رہا ہے یہاں جو یہاں کے طور طریقے جان سکے؟ اسے ابھی نہیں پتا کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ کتابیں بہت کچھ سکھاتی ہیں پر سب کچھ نہیں سکھاتی، زندگی گزارنے کے لیے اس کو برتنا پڑتا ہے، تب اس کی سمجھ آتی ہے۔ یہ کتابی باتیں، یہ سچ جھوٹ کے قصے کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، ابھی اس سے کہیں صرف عیش کرے بس، ابھی میں زندہ ہوں۔ اس گاؤں میں کیا کرنا ہے، کیا کب اور کیسے دیکھنا ہے، یہ سب مجھ پر چھوڑو۔ ان کمی لوگوں کو ہم سر پر بچھانے لگے تو کل سڑک پر لے آئیں گے یہ ہمیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ارے وہ زمین کون سی رمزو کے باپ دادا نے خریدی تھی؟ ہمارے باپ دادا ہی دان کر کے گئے تھے، اب ہماری مرضی ہے ہم واپس لیں یا کسی اور کو دیں۔ اسے بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا، تھوڑا بہت دے دیا ہے۔ اب وہ بیوی کے پاس بیٹھے انہیں زندگی گزارنے کے اسرار و رموز بتا رہے تھے جن پر ساری زندگی خود عمل پیرا رہے تھے، اور حیدر کو بھی اپنے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے جو اس کے مزاج اور فطرت سے یکسر مختلف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چچا بھتیجا میں کبھی کبھار ٹھن بھی جاتی تھی۔ حیدر شہر میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، کچھ اس کی ساری عمر گزری ہی ہاسٹلز میں تھی، تو گھر آنے پر کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی سن گر حیدر کے کانوں میں پڑتی تو وہ حتی الامکان اس کا مداوع کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ بعض دفعہ چچا حاکم علی اس کے سامنے تو چپ رہ جاتے گویا اس کی بات سے متفق ہو، مگر اس کے ہاسٹل واپس لوٹتے ہی کرتے اپنی مرضی تھے۔ حیدر علی اور صوفیہ ان کے بڑے مرحوم بھائی کی نشانیاں تھیں جن کے والدین ان کے بہت بچپن میں ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ خود حاکم علی کی دو ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی مہر علی جو حیدر علی سے بے حد متاثر تھی اور تعلیم میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے کتابوں کے ساتھ لگی رہتی کہ حیدر علی کتابوں سے محبت کرنے والا شخص تھا، یوں باپ سے ضد کر کے جیسے تیسے صحیح انٹر کا امتحان پاس کر رکھا تھا، اور 2 ماہ قبل حیدر علی سے ہونے والے نکاح کے بعد خود کو گویا ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی کہ جو خواہش اس کے دل میں نہ جانے کب سے حسرت بن کر زندہ تھی اسے اچانک ہی تعبیر مل گئی تھی۔ اسے چھوٹا بھائی شاہ زین تھا جو 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔
चाची सोफिया खुशी से गुलनार चेहरा लिए अंदर आई। चाची ने महर को दबोचा हुआ था और उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। बीबी पास ही तख्त पे विराजमान थी। दोनों नंद भावज किसी खानदानी मसले को छेड़े बैठी थी, जबकि महर पर आहिस्ता आहिस्ता गनुदगी तारी हो रही थी। जब ही सर चाची के जानों पर टिका रखा था। वो बाहर मेरे मामू आए हैं मुझे लेने कुछ दिनों के लिए। हैदर लाला से फ़ोन पर पूछ लिया है, उन्होंने इजाज़त दे दी है मैं चली जाऊँ। खुशी से सोफिया की आवाज़ लरज़ रही थी। तो तू मिल ले अपने मामे से, मगर ये घर जाने की क्या तुक बनती है। चाची भी चाचा हाकिम अली की ज़बान बोलने लगी थी। और लो अब इसमें एतराज़ वाली क्या बात है अम्मा, चली जाए सोफ़ी अपने मामू के घर। मैं भी तो अपने मामू के घर जाती हूँ और कई कई दिन रह के भी आ जाती हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ उसका मामू आया है, घर जाएगी तो अपनी मुमानी और कज़न्स वगैरह से भी मिल आएगी। सोफ़िया की खुशी मान पड़ती देखकर महर ही उसकी मदद को आई। तू तो चुप कर, जब किसी बात का पता ना हो तो बोला मत कर, दरमियान में कितनी बार कहा है। चाची ने महर को घुरका। 1000 बार तुझे और उसको बताया है कि सोफ़ी की माँ हमारे ख़ानदान से नहीं थी। उनके वडेरे कामे थे, हमारे पुरखों के पसंद की ब्याह कर ले आया था तेरा आया। कितनी मिन्नतों तरलों के बाद इस औरत को घर में तो बहू का दर्जा दे दिया, मगर उन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। तेरी ताई भी ख़ास मौक़ों पर ही जाती थी मैके। जब वो भली मानस कब्र में जा सोई तो सालों कोई राबता ना रखा किसी ने, ना ही तेरे अब्बा को पसंद है सब। उसका मोहम्मद सालों में आकर ईद बकरीद पर मिल जाता है, भांजी भांजे से यही काफ़ी है। हमारा और उनका कोई मेल नहीं है, ये बात मैं आखिरी दफ़ा बता और समझा रही हूँ आराम से, वरना अपने अब्बे का गुस्सा तो वो भी जानती है और ये सोफ़ी भी। चाची ने 1000 बार की दोहराई हुई दास्तां एक बार फिर सुनाई। वो तुम्हारे मामू हैं सोफ़ी बच्चे, उनको बिठाओ, उनकी खातिर तवाज़ो करो और जाकर मिल भी लो, मगर फ़िलहाल उनके साथ जाने की इजाज़त तुम्हें हम नहीं दे सकते। मामू को ठहरा लो, भाई आ जाए तो उनसे पूछ लेना, अगर इजाज़त दे तो चली जाना 1-2 दिन, नहीं तो मामू से कहना कुछ दिनों में तुम्हारी मुमानी और अपने बच्चों को भी तुमसे मिलवाने ले आए। जाओ बच्चा। शाबाश। चाची के बरक्स बीबी ने बड़े प्यार से कहा। सोफ़ी सर हिलाती हौले हौले कदम उठाती पलट गई। ये अजीब किस्म के रस्म और रवाज मुझे लगता है सिर्फ हमारे यहाँ ही हैं। शादी सिर्फ अपनी बरादरी में करो, जोड़ ना हो बेजोड़ रिश्ते करके सारी ज़िंदगी के लिए दूसरों को दोज़ख में धकेल दो। बेवा की शादी का फौरी हुक्म देता है हमारा मज़हब, मगर बीबी का सिर्फ निकाह हुआ था। मंगेतर बेचारा हादसे में चला गया। कितने रिश्ते आए मगर जायदाद गैरों में न चली जाए, इस उज़र को एक गलत रवायत में लपेट कर गले से लटका लिया कि हमारे यहाँ बेवा सारी ज़िंदगी मरने वाले के नाम पर गुजार देती है। क्यों भाई, जब अल्लाह इजाज़त दे रहा है तो हम तुम कौन होते हैं किसी को गैर शरई तौक पहनाने वाले। सोफ़ी की अम्मी गरीब ख़ानदान से थी, ताया के मज़ारे की बेटी। पसंद की शादी थी तो तमाम उम्र के लिए मातूब ठहरी, मरने के बाद भी आज़ाद ना हो सकी। सोफ़ी मामू के घर ना जाए। गरीब हैं, लो भाई गरीब हैं, पर इंसान तो है ना। अभी उसकी जज्बाती तकरीर का कुछ हिस्सा बाकी था जब चाची की कमर पर पड़ने वाली थप उसे कराने पर मजबूर कर गई। बीबी अलग धुआं चेहरा लिए बैठी थी। अपने साथ गुजरने वाली ऐसी बेरंग ज़िंदगी का जिक्र और सबब उन्हें हमेशा गमज़दा कर देता था। मैं आज ही तेरे अब्बा से तेरी तबीयत साफ़ करवाती हूँ। ये सिखा रही है कमबख्त तेरी तालीम तुझे, ना माँ का लिहाज ना फूफो की शर्म। तेरा बाप सुन ले तेरी बकवास तो अभी की अभी ज़बान काट के हथेली पर धर दे। चाची का बोलते बोलते सांस फूल गया। बच्ची है भाभी, छोड़े जाने दे, बीबी ने आहिस्ता से कहा। महर उठो बच्चे, जाओ देखो सोफ़ी कहाँ है, किचन में भी एक चक्कर लगा लेना, मुलाजमा से कहो कुछ खास बना ले मेहमानों के लिए। बीबी ने चाची को आंख के इशारे से तसल्ली दी और उसे सूसू करती उठी और उन दोनों को देखे बगैर बाहर निकल गई। चाचा जी ने सोफ़ी के मामू के साथ जाने से मना कर दिया था, अलबत्ता अपनी ज़्यादती के इज़ाले के तौर पर उन्हें बहुत तहाइफ और अपनी ज़मीनों की दीगर सौगातें देकर रुखसत किया था। नतीजतन सोफ़ी कल से ही मुँह सर लपेटे पड़ी थी, वरना तो हम वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ नज़र आती थी। कभी सुई धागा और फ्रेम के साथ उलझी होती, कभी किचन में मुख्तलिफ खानों से नबर्द आजमा तो कभी लिहाफ़ों में डोरे डालती। अब भी महर ने उसे अपने साथ आने को कहा था कि बहुत दूर ना सही घर के पिछवाड़े में बने ट्यूबवेल तक ही चले, मगर वो कसलमंदी से लेटी रही थी। तंग आकर महर अकेली ही वहाँ आकर बैठ गई थी। घने दरख्तों की छाँव में बैठकर वो दोनों दुनिया जहान की बातें करती थी, अपनी ही सोचों में गुम। एक खुश्क पत्ते को तोड़े मरोड़े जा रही थी जब उसकी कमर पर एक पत्थर आकर बड़ी ज़ोर से लगा।
وہ سیکر کے پیچھے کو مڑی تو شاہو ہاتھوں میں گلے لیے دانت نکال رہا تھا۔ کیا بات ہے آپا، لگتا ہے حیدر لالا یاد آ رہے ہیں۔ ویسے بھی جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم بدل گئی ہو، نہ کھیلتی ہو میرے ساتھ نہ باتیں کرتی ہو، بس ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو۔ اتنا بھی مت یاد کرو، بیچارے لالا کو ادھر ہچکیاں لے لے کر اس کا برا حال ہو جائے گا، مزہ لے کر کہتے شاہو کو دیکھ کر مزید اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم اسکول کیوں نہیں گئے آج؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر وہ اس پر روب جما کر بولی۔ ارے پیاری آپا، قسمت سے ہی ایسا موقع ملتا ہے جب ابا گاؤں سے باہر جاتے ہیں، بس یہ سوچ کر میں نے چھٹی کر لی۔ ویسے بھی ابا کہتے ہیں جمع تفریق آنی چاہیے، مجھے پھر اسکول سے اٹھا لیں گے۔ میں نے کون سا نوکری کرنی ہے جو اتنا دماغ کھپاؤں ان کتابوں میں؟ مجھے تو بس ابا کی طرح زمیندار بننا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کے تفاخر سے بولنے پر مہر تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی مطمئن تھی اور تقریباً بھائی جیسی ہی سوچ رکھتی تھی، مگر جب سے حیدر کے لیے دل میں الگ جذبات پیدا ہوئے تھے، اس کے خیالات بھی اسے متاثر کر گئے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو غلامی کی اسٹوک سے آزاد کروانا ہے جو صدیوں سے ان پر مسلط ہے، فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، وہ رسومات جو ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تعلیم کو ہر خاص و عام کے لیے ضروری بنانا ہے۔ وہ جوش سے کہتا تو مہر مسحور سی اس کو دیکھے اور سنے جاتی، پھر جیسے گزرے وقت کے ساتھ اس کے خیالات پر مہر پر بھی گہری چھاپ لگ گئی۔ وہ اسی طرح سوچنے اور بولنے لگی تھی۔ کب سے تعلیم کا رکا ہوا سلسلہ کتابیں جھاڑ کر دوبارہ سے جوڑا تھا۔ دفعتاً اس کے خیالات میں دراڑ پڑی جب اس نے کسی کو اپنے بالکل قریب بیٹھتے محسوس کیا۔ شاہو کب وہاں سے جا چکا تھا جبکہ اسے اپنے اس قدر قریب بیٹھا دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، خوشی سے لرزتی آواز میں اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ حیدر مسکرا دیا اور کندھے سے بھاری بیگ اتار کر سامنے رکھ دیا۔ اور میں تو بہت دنوں سے تمہیں سوچ رہا ہوں، بلکہ نکاح کے بعد سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ پوچھنا تھا۔ اس کی بھاری آواز سے مہر کو دونوں کے درمیان ہونے والے نازک اور خوبصورت رشتے کا احساس ہوا تو اسے بے ساختہ ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ میں نے تمہیں کبھی ایک چچا زاد سے زیادہ نہیں سمجھا تھا، وہ کچھ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ مہر بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر صوفی کی باتوں میں تمہارا ذکر تواتر سے آنے لگا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسا بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ تم دونوں کزنز ہو، ایک ہی گھر میں رہتی ہو، پھر دوست بھی، تو اس میں بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ سامنے درخت کے پتوں میں کھوجتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جبکہ مہر پوری جی جان سے اس کی جانب متوجہ تھی اور بے حد غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر صوفی نے مجھے بتایا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، حیدر نے اچانک اس کو دیکھ کر کہا۔ مہر گھبرا گئی۔ صوفی کی بچی کو تو میں پوچھوں گی، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، اور میں تو اپنے دل کی ہر بات اسے بتا دیتی ہوں۔ تو کیا سب بتا دیا؟ اس سے گھبرا کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میرے لیے یہ بھی عام سی بات تھی، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں، کالج یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں میری جانب ملتفت بھی ہوئیں، مگر میں ذرا اور طرح کی سوچ کا بندہ ہوں۔ میں نے کبھی صنف مخالف کی اس دلچسپی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے سارے انکہی جذبے میری شریک حیات کے لیے تھے، جس کے لیے میری سوچ تھی کہ مجھے سمجھتی ہو، تعلیم یافتہ ہو اور ایک شریف گھرانے کی باکردار لڑکی ہو۔ بس وہ بولتا جا رہا تھا۔ میں چونکا تب جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم کا سلسلہ صرف اس لیے دوبارہ جوڑ لیا کہ مجھے پڑھے لکھے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ چاچا کی ہزار مخالفتوں کے باوجود، اپنی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود، پھر صوفی بتاتی کہ مہر اب آپ کی جیسی باتیں کرتی ہے حیدر لالا، اسے بھی سب زیادتیاں اور ناانصافیاں بری لگتی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ وہ بھی تعلیم حاصل کر کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے آپ کی طرح۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں اور کچھ نہ بھی کر سکی تب بھی اس گاؤں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ہی ضرور آراستہ کروں گی۔ یہی سے میرے دل نے تمہارے لیے الگ انداز میں سوچا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مہر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محبت بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر محبت میں خود کو بدلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور وہی لوگ نایاب ہوتے ہیں۔
ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر سنا کہ تمہارے ماموں چاچا سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں پہلی فرصت میں شہر سے آیا تھا اور چاچا جی سے تمہارا ہاتھ مانگ لیا۔ اس سے پہلے کہ یہ نایاب لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل جاتی، اس سے میں اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتا تھا۔ آگے سب تم جانتی ہی ہو، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ اب سوچو کہ سفر میں تم اکیلی نہیں ہوتی۔ جہاں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں وہاں میرے جذبات بھی تمہارے لیے جیسے انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے ہیں۔ نکاح کے 2 بول واقعی بہت طاقت رکھتے ہیں۔ دونوں فریقین خود کو باندھ لیتے ہیں کہ ہر سوچ کا سرا دوسرے فریق سے ہی جا کے ملتا ہے۔ تم سے ملنے کا مقصد ہی یہ بتانا تھا کہ محبت کے اس سفر میں حیدر علی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا ایسا کہنا مہر علی کو ہواؤں میں اڑا کے لے گیا۔ یہ صوفی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو دونوں کی جوڑی ساتھ ہی دکھتی ہے ہمیشہ۔ اسے بلاؤ اور کہو مجھے چائے بھجوائے کڑک سی، میں اپنے کمرے میں ہوں، اور ہاں یہ تم دونوں کے لیے چیزیں اور کپڑے لایا ہوں۔ اٹھتے اٹھتے وہ واپس بیٹھ گیا اور بھاری بیگ کو گھسیٹ کر قریب کیا اور کھول کر ایک شاپر مہر کو تھما دیا۔ تھینک یو حیدر، اس نے آہستہ سے کہا اور شاپر لے کر کھڑی ہوگی، جبکہ حیدر مسکراتا ہوا اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر گھر کی اندرونی جانب چلا گیا۔ مہر کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ آج اسے دونوں جہاں کی خوشی ملی تھی۔ آخر کو محبوب جو اب شوہر بھی تھا، اس کی طرف سے اذن محبت ملا تھا۔ وہ تو اسے پا کر ہی بہت خوش اور قانع تھی۔ اس سے تو کبھی خواب میں بھی اتنی اہمیت کا نہ سوچا تھا جو اسے حیدر علی کی طرف سے ملی تھی۔ چاچا جی گاؤں سے باہر تھے، سو حیدر بی بی کو بتا کر صوفی کو لے کر ماموں کے گھر چلا آیا تھا، جو کہ چند کوس دور ہی دوسرے گاؤں میں واقع تھا۔ ماموں اور ان کا پورا گھرانہ ہی ان کے آگے بچ گیا تھا۔ تبھی حیدر کی نظر سے ماموں کے بیٹے جواد کی آنکھوں کی وہ چمک پوشیدہ نہ رہ سکی تھی جو صوفی کو دیکھ کر بیدار ہوئی تھی۔ ویسے بھی جواد ایک سلجھا ہوا شریف نوجوان تھا۔ ایف اے پاس جواد پیسٹی سائیڈ دوائیوں کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، اور حیدر ویسے بھی کچھ عرصے سے صوفی کی شادی کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ رشتہ داروں برادری میں نظر دوڑانے پر کوئی بھی صوفی کے جوڑ کا نہ نظر آتا تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا تھا کہ چاچا یہاں بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی ایرا غیرا رشتہ نہ ڈھونڈ لے اس کے لیے۔ پورا دن خوشگوار وقت گزار کر اس کا اطمینان بے حد قوی ہو گیا جب ماموں نے بے حد عاجزی اور درخواست سے جواد کے لیے صوفی کا ہاتھ مانگا تھا۔ ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات، تم لوگ کہاں ہم کہاں، مگر صرف ایک بات پر یہ جرأت کر پایا ہوں کہ تم دونوں میری اکلوتی بہن کی نشانیاں ہو۔ صوفی میرے گھر کی بہو بن جائے تو یہ رشتہ بحال رہے گا جو اب مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم سب کی شدید خواہش سمجھ لو۔ میں بہت بار تمہارے ہاں گیا ہوں، مگر تمہارے چاچا کا رویہ کچھ خاص حوصلہ افزا نہیں تھا جو ان سے یہ بات کرتا، اس لیے تمہارے سامنے دستے دراز کرتا ہوں بچے۔ ماموں جی گلگیر لہجے میں بولے تو حیدر کو گہری شرمندگی نے گھیر لیا۔ واقعی ماموں جب بھی آتے ان کی خاطر تواضع تو خوب کی جاتی، مگر اپنائیت کا احساس کہیں نہیں ملتا تھا، بلکہ کسی حد تک چاچا جی کا رویہ رعونت بھرا ہوتا، جس سے ماموں جی اپنی بات ہمیشہ دل میں دبائے واپس آ جاتے تھے، اور 1-2 دفعہ حیدر اگر گھر پر ملا تو چاچا جی ساتھ تھے، سو یہ بات وہیں کی وہیں دل ہی میں ہی رہ گئی۔ آج بھی انہوں نے بے حد جھجکتے ہوئے حیدر سے مدعا بیان کیا تھا۔ مامی بھی امید و مبہم کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ حیدر کے ذہن میں بے ساختہ جواد کی آنکھوں کی چمک اور صوفی کا گل رنگ چہرہ پھر گیا تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس کے دماغ نے لمحوں میں ہی فیصلہ دے دیا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے بیٹھے نظریں جھکائے ماموں کو ایک نظر دیکھ کر بے حد احترام سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ماموں جی آپ میرے لیے ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے میری ماں اور مجھ پر اور صوفی پر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کوئی بھی والدین اپنی اولاد پر رکھتے ہیں۔ میری بہن اپنے ماموں کے گھر کی بہو بنے، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو میرے لیے۔ میں ابھی کے ابھی آپ کو ہاں کر دیتا، مگر ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکا۔ ماموں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چاچا جی بھی ہمارے والد کی جگہ پر ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں۔ میں ایک دفعہ ان سے پوچھ کر ان کو بتا کر ہی آپ کو جواب دوں گا، اور ماموں جی سب سے بڑھ کر میرے لیے میری بہن کی خوشی ہوگی۔ میں اس سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اگرچہ ہمارے ہاں لڑکیوں سے ان کی مرضی پوچھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، مگر میں یہ ضرور کروں گا کیونکہ اس کا حق ہمیں ہمارے مذہب بھی دیتا ہے۔ آپ یہ میرا موبائل نمبر رکھیے، مجھ سے گھر پر ملاقات نہ بھی ہو تب بھی فون پر رابطہ رکھیے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کی خواہش پوری ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے آپ کے سب کے حق میں بہتر کرے۔
नरमी से कहते कहते वो उठ खड़ा हुआ। माँ, मुझे यह बेसाख्ता नाम आंखों से उसे गले लगा लिया। सोफ़ी को बुलाइए मामी, रात होने से पहले पहले हमें निकलना है। मामू जी से मुसाफा करते उसने कहा तो मामी जी खुशी से बेहाल होती सर हिलाकर बाहर निकल गई कि बहरहाल हैदर अली की तरफ से उन्हें तवक्को से बढ़कर रद्द-ए-अमल मिला था। हैदर ने मौका को गनीमत जानकर रास्ते में बहन से भी उसकी मर्जी दरियाफ्त कर ली थी और उसके चेहरे पर खिलते रंग उसे मुतमईन कर गए थे। अगरचे उससे किसी किस्म का इजहार किए बगैर भाई से इतना कहा था कि उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में किया गया हैदर का कोई भी फैसला कबूल होगा। रात गई, उनकी वापसी अमल में आई थी। सोफ़ी से मिलकर अपना बैग उठाकर जिस पल वो बाहर निकलने को था वो एकदम ही से कहीं निकलकर सामने आई थी। इस बार भी मुझसे मिले बगैर जा रहे थे। वो रूठे रूठे लहजे में बोली, ये अहमियत है आपकी नज़र में मेरी, यानी आँख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला है। उसकी बात पर वो हंस पड़ा। तुम्हारी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से कर लो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका हूँ। बाकी रहा मिलने का सवाल, तो तुम चाची के साथ ही थी जब मैं उनसे रुखसत लेने आया था। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इजहार वक्त पर ही अच्छा लगता है कि वक्त से पहले वक़ूफ़-पज़ीर होने पर वो अपनी अहमियत खो देती हैं। सोफ़ी का बहुत ख्याल रखना और अपना भी। उसके इस तरह कहने पर महक की आंखें भर आईं। अगली बार चाचा से रुखसती की बात करूँगा, फिर शादी के बाद ना मिलकर जाने वाले तुम्हारे सारे शिकवे दम तोड़ जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो शरारत से बोला और उसकी बात की गहराई जानकर महर सुर्ख पड़ गई। अल्लाह हाफिज़। हैदर ने उसका हाथ हल्के से दबाकर छोड़ा, फिर गेट से निकलता चला गया। उस कल की छोकरी की इतनी हिम्मत कि मेरी मर्ज़ी के बगैर इतने बड़े बड़े फ़ैसले करता फिरे। हम तो ज़मीन का टुकड़ा भी किसी को दान करना हो तो नस्ल और ख़ानदान देख कर देते हैं। यहाँ तो फिर मामला हमारी बच्ची का है। रिश्ते नाते कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही बच्चों को कोई हक़ हासिल होता है ऐसे बड़े फ़ैसले लेने का। मैं कल पंचायत में था जब नवाब साहब की कॉल आई है कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। अरे तुम भाई हो तो मैं बाप हूँ, मैं कैसे कोई गलत फ़ैसला अपनी औलाद के बारे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे घर में ही मेरी बच्ची के लिए एक बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। पहले मैं 1-2 साल इंतज़ार करना चाहता था, मगर अब इस काम में देर मुनासिब नहीं। मैं शाहू के साथ सोफ़ी के रिश्ते का न सिर्फ ऐलान करता हूँ बल्कि इस जुमा की मुबारक शब दोनों का निकाह भी होगा। हाकिम अली किसी का भी रद्द-ए-अमल देखे बगैर सबके हवासों पर बम गिराकर जा चुके थे। बीबी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जानती थी कि इस घर के मर्द एक दफ़ा जो फ़ैसला कर लें उससे उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हटा सकती। चाची दम बखुद थी, जबकि अंदर कमरे में दरवाजे से लगकर थर थर काँपती सोफ़ी महर से जाकर लिपट गई, फूट फूट कर रो दी। मेरा दिल ऐसे ही वसवसों का शिकार नहीं था महरू। मुझे लगता था कि भाई जिस बात को बेहद आसान समझ रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है। वो सिसक सिसक कर बोल रही थी, शाहू तो हमारा भाई है ना महर, मुझसे 13 बरस छोटा, अभी तक मेरा पल्लू पकड़े पकड़े कई फरमाइशें मनवाता है। आपा सोफ़ी पकोड़े बना दो, आपा सोफ़ी मेरे दोस्तों की दावत है, अच्छे अच्छे खाने बनाना। चाचा जी ने एक लम्हे में कितनी बड़ी बात कह दी। मेरा ना सही उस बच्चे के एहसासात का ही ख्याल कर लेते। वो रोते रोते ना जाने क्या कुछ कह रही थी, फिर अचानक झटके से महर से अलग हुई। महरू, जुमा कब है? उसने मतवहश अंदाज में पूछा। कल नहीं परसों है। महर का अंदाज भी अजीब अफसरदगी लिए था, जैसे समझ ना आ रही हो कि क्या करे उस सूरत हाल में। मुझे हैदर लाला को बताना होगा महरू, वही मुझे बचा सकते हैं, वरना चाचा ने वो सब ज़रूर करना होता है जो उन्होंने सोच रखा होता है। उनकी बला से कोई जिए या मरे। वो अब तेज़ तेज़ टहलती कुछ सोच रही थी। महर, घर वाले नंबर से लालो को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, या शाहू से कहते हैं कहीं बाहर से फ़ोन करके लालो को सारी सूरत हाल बताकर जल्दी आने का कहे। चलो महर हॉल में चलते हैं लालो को बताने। तुम बस चाची को किसी तरीके से वहाँ से हटाओ, थोड़ी देर को मैं लालो को बताती हूँ, इससे पहले कि ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। तेज़ तेज़ बोलती सोफ़ी गुमसुम खड़ी महर के करीब आई और उसके बाद उसे पकड़कर खींचने लगी। हॉल में लैंडलाइन फ़ोन था और वहीं पर बीबी और चाची सारा दिन मौजूद रहते। रोज़मर्रा के ज़्यादातर काम वहीं निपटाए जाते। गाँव की औरतें भी वहीं आकर विराजमान रहती। वो तो सोफ़ी की किस्मत अच्छी थी कि चाचा हाकिम अली के इस अचानक और संगीन हुक्म के बाद सब इतने परेशान थे कि बीबी तो अपने कमरे में थी, चाची भी फ़िलहाल वहाँ मौजूद ना थी। एक मुलाजमा सफाई करती नज़र आई थी वहाँ। महर ने हुक्म देकर उसे अपने कमरे से कोई चीज़ लेकर आने को कहा और उसके बाहर जाते ही वो दोनों तेज़ी से फ़ोन के करीब आईं। सोफ़ी ने जल्दी जल्दी हैदर का नंबर डायल किया और वो गालिबन क्लास में था, इसलिए खासी ताख़ीर से कॉल अटेंड की। वो भी जब सोफ़ी मायूस होने लगी, एकदम दूसरी तरफ से भाई की आवाज़ ने उसके मुर्दा तन में नई रूह फूंक दी। हॉल के दरवाजे को देखते हुए उसने तेज़ी से हैदर को सारी सूरत हाल से आगाह किया था। दूसरी तरफ हैदर का खून खौल उठा था ये सारी बात सुनकर। तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है सोफ़ी,
اور اس کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ تسلی رکھو، میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے چاچا جی کو بڑے ہونے کی بہت گنجائش دے دی، اب اور نہیں۔ یہ میری زمین یا جائیداد کا استحصال نہیں جو میں چپ کر جاؤں گا۔ یہ میری بہن کی زندگی کی خوشیوں کا سوال ہے۔ تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں خود آ رہا ہوں، اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہہ کر صوفی کو خاطر خواہ تسلی دی تھی، جسے سن کر صوفی کے کانپتے دل کو قرار میسر آیا تھا۔ رات گہری ہونے سے قبل حیدر ایک بار پھر گھر پر تھا، اور اس دفعہ چاچا بھتیجا کھل کر سامنے آئے تھے۔ صوفی کا رشتہ میں طے کر چکا ہوں چاچا، اور اس کی شادی بھی وہیں ہوگی۔ میں آپ کی فضول ضد اور غلط رسم و رواج پر اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اب واپس جانے سے پہلے اپنی بہن کو یہاں سے رخصت کر کے جاؤں گا۔ وہ تن کر حاکم علی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور قطعی انداز میں بولا تھا۔ حاکم علی چند لمحے اس کی جوانی کی منہ زوری اور دبنگ قوت فیصلے کو جانچتے رہے، اور کچھ دیر بعد بے حد ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ ہماری جائیداد میں سے تمہاری بہن کو میں پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کے فیصلے پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، بھلے وہ ساری عمر میری دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں ہر الفاظ کو چبا چبا کر بولے تھے۔ آخر کو حاکم علی کیسے اپنی جھوٹی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو کل کے لڑکے کے سامنے سرنگوں ہوتا دیکھتے، سو انہوں نے اپنا داؤں کھیلا تھا، اور حیدر علی کا پارا لمحوں میں ہی آسمان پر جا پہنچا۔ اپنے باپ دادا کی جائیداد کے ہم قانونی وارث ہیں چاچا، اور یہ حق ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ اور رہی بات میری بیوی کی رخصتی نہ کرانے کی، تو نکاح کے بعد اس کا ہر حق میرے ذمہ ہے۔ میں اسے جس وقت چاہوں یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں۔ دنیا کو کوئی قانون مجھے اس سے روک نہیں سکتا، نہ ہی مجھے اس کے لیے آپ کی یا کسی کی اجازت درکار ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ حاکم علی تل ملا کر رہ گئے تھے۔ باپ دادا کی وہ جائیداد جس پر وہ سام بن کر بیٹھے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی اکلوتی بہن کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے کم سن بیٹے کی شادی اس سے 13 سال بڑی لڑکی سے کرنے پر مجبور تھے، وہ ہاتھوں سے نہ نکلے، اس کے لیے انہیں کوئی اور لائحہ عمل سوچنا تھا۔ رات جب چاچی نے شاہو کی شادی صوفی سے کرنے پر واویلا کیا تھا، تو انہوں نے بیٹھ کر انہیں سمجھایا تھا، اور جاہل عورت، کوئی مر نہیں گیا ادھر جس کے تو بہن ڈال رہی ہے۔ مجھے بھی اپنی اولاد عزیز ہے، اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ صوفی کی شادی گھروں میں کر کے اپنی آدھی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ کل جو ہمارے جوتے سیدھے کرنے والے آج کیسے ہمارے برابر آ سکتے ہیں بھلا؟ شاہو سے صوفی کی شادی ہو جائے تو گھر کی جائیداد گھر میں رہے گی۔ صوفی اچھی اور شریف بچی ہے، ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گی، اور رہا شاہو تو جوان ہونے پر اس کی دوسری بیوی بیاہ لائیں گے۔ مرد کی تو شان ہے 2-2 3-3 بیویاں رکھنا۔ انہوں نے بیٹھ کر سمجھایا تو چاچی بھی حاکم علی کے زرخیز دماغ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر اب حیدر علی حاکم کے منصوبوں سے ٹکرانے آن پہنچا تھا۔ حیدر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا نوجوان تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے ماموں سے رابطہ کر کے انہیں مختصر سی رودات بتاتے ہوئے 2 دن کے اندر اندر مختصر بندوں کے ساتھ بارات لانے کی درخواست کی تھی۔ ماموں نے بلا حیل و حجت اس کی درخواست مان لی تھی۔ صوفی کو رخصت کرنا اس کی فوری ترجیح تھی۔ باقی رہا جائیداد اور اس کی اپنی زندگی کا معاملہ، تو اسے وہ صوفی کو رخصت کرنے کے بعد بھی دیکھ سکتا تھا، مگر مہر کو کسی طور قرار نصیب نہیں تھی۔ جب سے ابا اور حیدر علی کے درمیان ہونے والی زبانی چپکلش کا اسے علم ہوا تھا، ساتھ ہی ابا کی رخصتی نہ کرنے والی بات بھی، تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکرا رہی تھی۔ اپنے ابا کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتی تھی وہ۔ اپنے اصولوں سے ٹکرانے والے لوگ ابا کو سخت ناپسند تھے، اور اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جایا کرتے تھے۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ اتنی صبح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہ گیا۔ ابا کی بات سنی آپ نے؟ انہوں نے کہا اگر حیدر اپنی مرضی کرے گا تو وہ بھی مجھے تمام عمر اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھیں گے۔ ابا اپنی ضد کے پکے ہیں حیدر، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ حیدر اس کی بات سن کر کچھ لمحے کو گنگ رہ گیا۔ ضد چھوڑ دوں اور صوفی کو شاہو سے بیاہ دوں؟ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے مہر سٹ پٹا گئی۔ نہیں باخدا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ایک بار وہ جھجک سی گئی اور قدرے رخ موڑ لیا۔ ایک بار ہماری شادی مطلب رخصتی ہو جاتی تو آپ کو پھر ہی صوفی کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنی دیر میں تمہارے ابا صوفی کا کام کر چکے ہوتے، کیونکہ مسئلہ میں نے نہیں تمہارے ابا نے اٹھایا ہے محترمہ۔ میں صرف اسے صحیح انجام تک پہنچا رہا ہوں، اور تم فکر نہ کرو، صوفی کی شادی کے بعد میں رخصتی بھی کروا لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم فکر مت کرو۔
तुम्हें सारी ज़िंदगी बिठाए रखने की सिर्फ एक गीदड़ भपकी है चाचा की, वरना वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन है। वो जो पहले ज़रा तेज़ हुआ था, महर को इस कदर परेशान देखकर उसका लहजा खुद ब खुद नम पड़ गया था। वो अपनी अना को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हैदर, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। रोना एक बार फिर शुरू हो गया था। हैदर तवील सांस लेकर रह गया। उसने उसके हाथ उसके चेहरे से हटाए, नरमी से आंसू पूंछे और गोया हुआ, देखो महर, रोना किसी भी मसले का हल नहीं है। हर मसले का मुकाबला जवान मर्दी से करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा कॉल है, और अगर फिर भी हल ना हो तो फिर तदबीर लड़ानी चाहिए, और फिर भी मसला जूं का तूं रहे तो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अभी तो हमारा पहला मरहला भी शुरू नहीं हुआ। बस तुम अपने असाब काबू में रखते हुए हालात का बहादुरी से मुकाबला करना है। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा, और तुम अब मेरी और मैं तुम्हारा, इस बात का यकीन कर लो। अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। उसके तसल्ली दिलाने पर उसकी परेशानी तो कम नहीं हुई थी, लेकिन जो रात से घुटन महसूस कर रही थी उसका खात्मा ज़रूर हो गया था। सोफ़ी नाश्ता लेकर आई थी हैदर के लिए, और अभी किसी काम से बाहर गई थी जब उसने बीबी को कदरे मोहतात अंदाज में कमरे में दाखिल होते देखा। अरे बीबी, आपने क्यों ज़हमत की, मुझे बुला लिया होता। नाश्ते की ट्रे दूर खिसका था। वो उठ खड़ा हुआ। बीबी उसके पास ही बैठ गई और हैदर को भी बैठने का इशारा किया। मुझे तुम पर फ़ख्र है हैदर, अपनी बहन की खुशियों के लिए। जिस तरह तुम डट कर खड़े हुए, 20 साल पहले मेरा कोई भाई भी ऐसा ही कदम उठाता तो मेरी तमाम ज़िंदगी ऐसी वीरान ना गुजरती। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि जिस दौलत जायदाद और फरसुदा रवायात के लिए मेरे बाप भाइयों ने मेरी ज़िंदगी रोल दी, उसकी तुम्हारे नज़दीक चंदा अहमियत नहीं। तुम्हारे लिए इंसान और इंसानी एहसासात की ज़्यादा कदर है। खुश रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहकर उसकी रोशन पेशानी चूम ली। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, इसलिए शायद खुलम खुला तुम्हारी इस जिद्दोजहद में तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ कि उम्र के आखिरी दिनों में मैं अपने भाई से किसी किस्म की कोई चपकलिश नहीं चाहती, मगर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और ये उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक पोटली हैदर के हाथ में पकड़ाई। उसने नासमझी से बीबी को देखा तो वो मुस्कुरा दी। सोफ़ी के लिए हैं वो तमाम ज़ेवरात जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। मेरी तरफ से तोहफ़ा है, एक मामूली सा और दुआओं का अनमोल ख़जाना भी, कि अल्लाह ताला तुम दोनों को दोनों जहां की तमाम खुशियों से सरफराज फरमाए और तुम्हारे वो तमाम इरादे कामयाब करे जो तुमने इस इलाके के लोगों की ज़िंदगियों से तारीकी दूर करके उजाला करने के लिए देख रखे हैं। चलती हूँ, भाई ज़मीनों से आते ही होंगे, कहकर वो रुकी नहीं थी, तेज़ी से उसके कमरे से बाहर चली गई। सोफ़ी जिस वक्त कमरे में वापस आई थी, भाई को किसी गहरी सोच में देखा था। उसने मुख्तसर बहन को बीबी के बारे में बताकर वो ज़ेवरात संभालने को कहा था और खुद चाचा से मिलने चल दिया, जो कुछ देर कबल ही औताक से आए थे और अब अपने कमरे ख़ास में बैठे नाश्ता तनावल करने में मसरूफ़ थे। हैदर को देखते ही चौंके तो थे, मगर कुछ ज़ाहिर किए बिना उसे अपने साथ नाश्ता करने की पेशकश की थी, जिसे उसने नरमी से मना कर दिया था और खुद उनके सामने बैठ गया। आप हमारे बुज़ुर्ग और सरपरस्त हैं चाचा जी, और आपको हमने हमेशा अपने वालिद की जगह पर समझा है, क्योंकि अपने वालिद की तो धुंधली सी शबीह है जहन में। आपने भी हमें अपनी औलाद की तरह चाहा, पाला पोसा, और आज जब इस मकाम तक ले आए हैं, हमारे दिल में आपके लिए वैसी ही इज़्ज़त और एहतराम है जैसे एक वालिद की होनी चाहिए। वो सर झुकाए बहुत संजीदगी से बोल रहा था, जबकि चाचा हाकिम अली ये सोचकर मुस्कुरा दिए थे कि शायद वो अपने इरादे से बाज आ चुका है, जब भी ऐसे अंदाज में उनसे मोहब्बत और उनके एहसानात का जिक्र कर रहा है। मगर उसकी अगली बात ने उसके तेवर ख़राब करने शुरू कर दिए। आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे फैसले पर गौर करते हुए मेरी बहन की शादी वहीं कर दें जहां मैंने तय की है। बाखुदा शाहू मेरा भाई है, मेरा ही खून है। अगर वो आज सोफ़ी से बड़ा ना सही उसका हम उम्र ही होता तो मुझे अपनी बहन को उससे ब्याने में कोई यार महसूस नहीं होना थी, मगर इतना बड़ा जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैदर के लहजे में आज गुस्से की बजाय लजाजत थी। मैंने मामू को कल बारात लाने को कहा है। अगर आप सरपरस्त बनकर सोफ़ी को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करेंगे तो आपका ये एहसान शायद मैं उम्र भर उतार ना पाऊँ। उसकी इस बात ने हाकिम अली को अपनी जगह से उठ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता हैदर अली, गैर बरादरी से कोई बारात आज तक ना हमारे ख़ानदान में आई और ना ही गैर बरादरी को बेटी देकर हम अपना शिमला झुका सकते हैं। हाँ, तुम ऐसा करने का फ़ैसला कर चुके हो तो बेशक अपनी बहन को जहाँ चाहते हो रुखसत कर दो, मगर उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारी बहन का हमसे कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं होगा। भूल जाना, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कभी थमाया था, और इस भूल में भी मत रहना कि मैं उसे ऐसे ही बिठाए रखूँगा। अगर मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ तो ये रिश्ता तोड़ भी सकता हूँ। मैं उसे तुमसे खुला दिलवाकर उसकी शादी ख़ानदान में ही किसी और से कर दूँगा। अपनी अना और झूठे जाहो जलाल के ज़ोम में चाचा जी
بہت غلط بول رہے تھے۔ حیدر نے اپنے ضبط کو رخصت ہوتا محسوس کیا۔ اور اس وقت آپ کا اونچا شملہ کہاں ہوگا چاچا جی، جب آپ اپنی عزت، اپنی بیٹی کو لے کر عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اسے کھلا دلوانے کے لیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں بات عزت اور غیرت کی آتی ہے تو جہاں 7 پشتوں میں آپ کی دہلیز پر غیر برادری سے بارات نہیں اتری، کئی بے جوڑ رشتے کر کے کئی زندگیاں برباد کر دی گئیں، کئی لڑکیوں کو عمر بھر کنوارا بٹھا کر قبر میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ان کے جوڑ کا خاندان برادری میں رشتہ نہیں تھا، اور غیر خاندان میں شادی پر جائیداد بھی غیروں کو دینی پڑے گی اور رسم و رواج پر ہی حرف آئے گا، وہاں آپ شاید یہ بھول گئے کہ آپ کی 7 پشتوں میں کسی عورت نے کھلا بھی نہیں لی، آپ کے خاندان کی عورتوں نے کبھی پورا گاؤں نہیں دیکھا، اور آپ اپنی بیٹی کو عدالت میں ہزاروں مردوں کے درمیان گھٹیا سوالات اور رقیق الزامات کی بوچھاڑ میں جا کھڑا کریں گے، کیونکہ کھلا لینے کے لیے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مقصد میں کامیابی ہو یا نہ ہو، اس وقت آپ کی عزت، آپ کے شملے اور خاندانی رسم و رواج پر حرف نہیں آئے گا۔ وہ غصے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بولا تھا۔ چاچا حاکم علی تلملا گئے تھے۔ کل صوفی کا نکاح اور رخصتی ہے چاچا، اگر آپ آ کر اسے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ورنہ یہ بات تو میں جانتا ہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے بہت پہلے رخصت ہو چکے ہیں، اور اپنی بہن کے لیے اس کا اچھا برا میں نے ہی سوچنا ہے۔ صوفی کی رخصتی کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کروں گا آپ سے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ حاکم علی کو غصے میں تلملاتا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ صوفی کچھ افسردہ، کچھ خوشی ملی جلی کیفیات میں صوفے پر بیوی کے ساتھ بیٹھی یہ سب ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ماموں اور جواد 10-12 بندوں پر مشتمل بارات لائے تھے۔ یہ بھی حیدر علی کی تاکید پر ہوا تھا کہ وہ اپنی تمام خوشیاں اپنے گھر جا کر پوری کر لیں۔ فرنیچر اور باقی کا جہیز کا قیمتی سامان اس نے ماموں کے گھر بھجوا دیا تھا، حاکم علی کو کچھ بھی بتائے اور پوچھے بغیر۔ نکاح کسی بھی تلخی کے بغیر ہو گیا تھا کہ حاکم علی موجود نہ تھے۔ کھانا کھا کر رخصتی عمل میں لائی جانے لگی۔ ملتے سمے صوفی سے جہاں مہر اور بیوی پھوٹ پھوٹ کر روئیں، وہاں چاچی بھی صوفی سے ملی اور 2 سونے کی طلائی چوڑیاں چپکے سے اس کی کلائی کی زینت بنا دیں کہ کچھ وقت کو وہ بھی چاچا حاکم علی والی سوچ کے زیر اثر بہک گئی تھی، مگر پھر صوفی کی معصوم صورت پر نظر پڑتے ہی انہیں مہر یاد آ جاتی تو دل 2 مختلف راگ الاپنے لگتا۔ سو رخصتی کے وقت وہ بھی افسردہ تھی کہ صوفی نے تو مہر سے بڑھ کر ان کو ایک ماں کا مان دیا تھا اور خدمت کی تھی۔ سے پہر تک یہ سارا ہنگامہ رہا تھا، پھر ایک سکون سا چاروں اور چھا گیا تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مہر اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ حیدر نے غور سے اس کے سجے سبرے روپ کو دیکھا، پھر شکریہ کہہ کر اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دی ہے مہر، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایک اور اہم فرض کی ادائیگی کا وقت ہے۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مہر کیا کہتی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتی رہی۔ چاچا اپنی انا کو بلند رکھنے کے سلسلے میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر دے جس سے ناقابل تلافی نقصان ہو۔ اس سے پہلے ہی مجھے کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے، مگر اس بار مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی مہر، بلکہ گھر کے ہر فرد کی۔ وہ اس وقت غصے میں ہیں اور تاریخ گواہ ہے جب کسی پر برا وقت آیا تو اسی غصے نے شیطان بن کر انسان پر ایسا وار کیا کہ وہ سدھ بدھ کھو کر ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے گیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں حیدر، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی ذومعنی باتوں کے جواب میں اسے الجھ کر کہا۔ چاچا نے کہا تھا کہ اگر میں نے صوفی کو ماموں کے ہاں بھیایا تو وہ کبھی تمہیں میرے سنگ رخصت نہیں کریں گی، اور جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں تمہیں رخصت کرانے کے لیے، انہوں نے کہا وہ زبردستی تمہیں مجھ سے خلا دلوائیں گے۔ میں نے حیدر کو سنجیدگی سے بولتے سنا اور بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا حیدر، میں ایسے نہیں ڈر رہی تھی، ایسے ہی نہیں، خدشات نے دن رات میری نیند اڑائی ہوئی تھی۔ وہ ضد پر اڑ گئے ہیں اور غصے میں ہیں تو پھر کسی نقصان کی نہیں سوچیں گے، بھلے ان کی بیٹی کا گھر اجڑے یا دل، انہیں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ یہ وقت ان سے مٹ بھیڑ کا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بے حد پریشانی سے اس نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا اگر تم ثابت قدم رہو گی اور میرا ساتھ دو گی، اور اسی کے لیے تمہیں قبل از وقت تیار کر رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں حیدر، آپ مجھے نہ بھی کہتے تب بھی، میں مر جاؤں تب بھی ابا مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں منوا سکتے حیدر جس میں آپ کے چھوڑنے کی بات آئی ہو۔ اس کے الفاظ ہی نہیں لہجہ بھی اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے کہ حیدر کو اس نے اپنی دعاؤں سے پایا تھا، کوئی کیسے بھلا ان کو الگ کر سکتا تھا۔ پھر مہر کی یقین دہانی کے بعد اس کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔
चाचा हाकिम अली से कुछ بعید नहीं था कि वो जज्बाती दाव पेच आजमा कर किसी उल्टे सीधे कागज़ पर महर से साइन करवा लेते, जिससे वाकई उन दोनों की ज़िंदगी दाव पर लग जाती। महर के जाने के बाद वो आगे का लाहेहामद सोचने लगा कि चाचा हाकिम अली का रद्द-ए-अमल अब क्या होगा। क्या उसे महर को रुखसत कराने की बात अभी छेड़नी चाहिए या 1.5 माह बाद होने वाले अपने इम्तिहानात के बाद। सोचों के घोरक धंधे को सुलझाते हुए वो नींद की गहरी वादी में उतर गया। हाकिम अली को अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हर बात पर ही गुस्से से चिल्लाने की आदत थी, मगर आज हैदर गुस्से का माखज़ जानता था। सो खुद को उनका सामना करने के लिए तैयार करता वो आइंदा का लाहेहामद सोच रहा था। हाकिम अली उसकी तवक्को से भी बढ़कर गुस्से में थे। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी मनमानी करने के बाद मैं तुम बहन भाई को खुद के लिए और इस घर के लिए मरा हुआ तसव्वुर करूँगा। तुम मुझे यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, मगर तुम मेरी बात को दीवाने की बड़ समझे थे शायद। उस पर नज़र पड़ते हुए हाकिम अली दहाड़ कर कहा। बीबी ने बेसाख्ता सीने पर हाथ रख लिया। चाची भी दौड़ी चली आईं। इससे पहले उन दोनों का हर मुबाहिसा अकेले ही हुआ था। महर अलग दरवाजे से लगी थर थर काँप रही थी। बीबी और अपनी माँ के सामने वो हर बात बोल जाया करती थी, मगर अब्बा के सामने मुँह से एक लफ्ज़ निकालने की ज़रूरत नहीं थी उसकी। ठीक है, चला जाता हूँ यहाँ से, मगर मेरी एक अमानत है आपके पास, वो मेरे हवाले कर दें। फिर उसके बाद मैं नज़र भी आ जाऊँ आपको तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। हैदर खासा पुरसुकून था। हाकिम अली के मुकाबले में उसका ये अंदाज़ हाकिम अली को आग लगा गया। कौन सी अमानत, कैसी अमानत, जाओ यहाँ से, हमारा अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अपनी फितरत के ख़िलाफ़ बहुत नरमी बरत चुका हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुझे बंदों के ज़रिए तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवाना पड़े। मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दें चाचा, मैं अभी चला जाऊँगा। अंदर खड़ी महर फुट फुट कर रो दी थी। चाचा भतीजे की जंग में वो किसी को जीतेगी किसको हारेगी, ये ख्याल उसको दहलाए जा रहा था। ख़बरदार जो मेरी बेटी का नाम बार बार अपनी ज़बान पर लाए तो। हाकिम अली की बेटी है, वो अपने बाप का मान रखेगी, जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगी। महर बाहर आओ और आकर इसको उसकी औकात बता दो। जिस शख्स ने बाप की बात की इज़्ज़त नहीं रखी वो उसकी बेटी को खाक तहफ़्फ़ुज़ देगा। गुस्से ने हाकिम अली को बौखला कर रख दिया था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से महर को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में सिमटी सिमटाई महर सबके सामने थी। किसी के बोलने से पहले हैदर सबके आगे आया। चाचा ने तुम्हारी रुखसती मेरे साथ करने को इनकार कर दिया है महर, वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ से सारी ज़िंदगी के लिए निकल जाने को कहा है, मगर मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तुम अपना सामान पैक करो, हमें अभी जाना है। वो तेज़ तेज़ बोलकर उसको हालात की संगीनी के बारे में बता रहा था। महर ने बेयकीनी से अपने बाप की सिमत नज़र की। तुम इसको उसके सामने अपनी ज़बान से ही बता दो महर पुत्र कि तुम इस नाफरमान के लिए अपने बाप का सर नहीं झुका सकती। ना ही हमारे यहाँ बेटियाँ ऐसे शितर बेमहार होकर माँ बाप की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर मुँह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हैं। हाकिम अली ने गूंजदार आवाज़ में कहकर महर को मुश्किल में डाल दिया। ये तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं महर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो तो तुम्हें चलना होगा। आज ये जज्बाती दावपेच लड़ाकर और कल को कोई और चाल चलकर हमें अलग कर देंगे। महर के चेहरे पर बेबसी देखकर हैदर चिल्लाया। वो बेबसी से दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रो पड़ी, गोया दिलो जान से हैदर के साथ जाने पर आमादा भी हो, मगर ऐसे कि अब्बा का सर भी ना झुके। वो मान जो उन्हें अपनी बेटी पर था वो ना टूटे। बस देख लिया मियाँ इसका रद्द-ए-अमल और जान ली इसकी नज़रों में अपनी औकात। हाकिम अली महर के रोने को अपनी जीत समझे थे और तंज़ी अंदाज में बोले थे। हमारे यहाँ की शरीफ बेटियाँ अपनी ज़िंदगी के हर फैसले का इख्तियार अपने माँ बाप को देकर उनका मान रखती हैं। तुम्हारी तरह खुद सरी नहीं दिखाती। अब तुम जा सकते हो कभी वापस ना आने के लिए। उनका लहजा और अल्फाज नखुवत से भरपूर थे। महर ने तड़प कर सर उठाया। आप ऐसे मत करें हैदर के साथ, मैं नहीं जाऊंगी इसके कहने पर कहीं भी, मगर आप उसे घर से मत निकालें, ये घर उसका भी तो है। अब के वो रह ना सकी और रोते हुए हाकिम अली से कहा, हाँ हाकिम भाई महर ठीक कह रही है, हैदर आपका अपना खून है और फिर दामाद भी। आप कैसे निकाह करने के बाद अपनी बेटी का हाथ उसे देने से मुकर सकते हैं। उसने गलती की है तो उसे सज़ा दीजिए, मगर इस तरह करके जुल्म मत करें। बीबी भी तख्त से उठकर भाई के सामने आ खड़ी हुई। उसके किए कि मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप भी अपना बच्चा समझकर दरगुजर करें और कोई मुबारक दिन देखकर महर को इसके साथ रुखसत कर दीजिए। खुदारा एक ज़िद की खातिर उन दोनों की ज़िंदगियों से मत खेलें। इस घर की औरतों को कभी अपने हक़ में बोलने नहीं दिया गया। मगर आज बीबी मैदान में उतर आई थी, जबकि चाची हुनूस खामोश थी। कभी गुस्से से गरजते बरसते अपने शौहर को देखती तो कभी ज़ारो कतार रोती बेटी को। तुम चुप करो खालदा, उसने गलती नहीं गुनाह करके अपने आने वाली नस्लों को एक गलत और अजीब तरगीब दी है। आज इसको सज़ा ना मिली तो हर वो दूसरा बंदा उठकर उल्टे सीधे कदम उठाने लगेगा। अपनी बेटी
اپنی بیٹی کا ہاتھ اس جیسے شخص کے ہاتھ میں دینا میری بہت بڑی بھول تھی، اور حاکم علی اپنی بھول سدھارنا جانتا ہے۔ جہاں تک میری بیٹی کی بات ہے، یہ ابھی نہ سمجھے، اسے صحیح غلط کا پتہ نہیں، وقت گزرنے پر یہ بھی کھرے کھوٹے کو پہچان لے گی، اور پتہ چل جائے گا اسے کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مجھے خوشی ہے میری بیٹی نے میرا مان رکھ لیا اور اس کے فخر کو اس کے منہ پر دھتکار دیا۔ اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، وہ تحقیرانہ انداز میں بولے، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مہر کوئی قدم اٹھا بھی لیتی تو میں نے اسی وقت خود کو گولی مار دینی تھی۔ غلام علی، حاکم علی نے زوردار آواز میں ملازم کو بلایا، اس شخص کو دھکے مار کر اس گھر کی دہلیز سے باہر کر دو، اور آئندہ باہر نظر آئے تو بے شک گولی مار دینا۔ ان کے ملازم کو اس طرح کہنے پر مہر بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا اور ایک بار پھر حاکم علی کے سامنے آئی تھی۔ ابا ایسا مت کرے، میں معافی مانگتی ہوں حیدر کی طرف سے، یہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ بس کرو یہ ڈرامہ مہر بی بی، تمہارے ابا کی ان دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی قدر ہے۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں، اب تم بلاؤ گی تب بھی حیدر علی نہیں آئے گا، اور تمہارے ابا کی خوش فہمی بھی وقت دور کر ہی دے گا کہ حیدر علی تمہیں چھوڑ دے گا۔ غلام علی کو، جو اسے ہاتھ لگاتے ہوئے جھجک رہا تھا، ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے وہ مہر تک آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، حیدر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بوکھلا کر بولی، جبکہ اس کی دوسری کوئی بات سنے بغیر وہ تیز تیز قدموں سے مڑ کر وہاں چلا گیا تھا، شاید کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ مہر نے کچھ دیر ساکت کھڑی رہی اور پتھرائی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے دیکھا، پھر ملامتی نظروں سے حاکم علی کو دیکھتی اندر بھاگ گئی۔ بی بی تھکے تھکے قدموں سے اٹھیں اور اس کے پیچھے چل دیں۔ حاکم علی کے گھر سے وہ بہت دل برداشتہ اور غصے میں نکلا تھا۔ وہ تو چاچا کو سمجھانا چاہتا تھا، کسی بھی بدمزگی کے بغیر مہر کی رخصتی کی بات کرنا چاہتا تھا، مگر چاچا کے غصے نے حالات کچھ اس قسم کے پیدا کر دیے تھے کہ مہر کو درمیان میں لانا پڑا تھا، اور حیدر، جسے مہر کی محبت اور یقین دہانیوں پر بہت ناز تھا، بری طرح ٹوٹ گیا جب مہر نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہر کی اس بے وفائی سے اس کے اندر ایک جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ وہاں سے حیدر سیدھا ماموں کے ہاں گیا تھا۔ صوفی کو خوش دیکھ کر جلتے دل کو کچھ قرار آیا تھا، پھر صوفی کو مختصر سی صورتحال بتا کر وہ شہر چلا گیا تھا۔ زندگی کی پہلی اور اہم ترجیح اس کے لیے تعلیم ہی تھی۔ وہ تو درمیان میں خواہ میں ہی محبت نامی آکٹوپس کا شکار ہو کر مہر سے نکاح کر بیٹھا، ورنہ اس کی دور دور کی منصوبہ بندی میں ابھی شادی شامل نہیں تھی، مگر اس کا نام زندگی ہے، یہ ہمارے طے کردہ راستوں پر نہیں چلتی۔ زندگی کو اپنی نہج پر چلانے کے قدرت کے اپنے متعین قوانین ہیں، جن پر انسان کو چاہے یا نہ چاہے چلنا پڑتا ہے۔ حاکم علی اگر اس گاؤں پر حکومت کرتا تھا تو کچھ وفادار حیدر علی کے بھی تھے۔ اس نے فون پر ان لوگوں کو کچھ ضروری ہدایات دی، کچھ معلومات جمع کر کے پہنچانے کو کہا، اور خود ہر سوچ کو جھٹک کر اپنے امتحان کی تیاری میں لگ گیا۔ اسے گئے ہوئے 8-10 دن ہونے کو آئے تھے، اور مہر کا چین اور سکون گویا وہ اپنے ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکراتی، دن تمام کرتی۔ بی بی نے اس دن کے بعد اسے کتنی ہی بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند ملا تھا۔ حاکم علی کی زمینوں پر ساتھ والے گاؤں کے چودھری سے تو میں ہو گئی تھی۔ وہ بھی انہی کی ٹکر کا بندہ تھا، سو آج کل ان کے چکر تھانے کچہریوں کے گرد ہی گزر رہے تھے۔ صوفی نے ایک بار لینڈ لائن نمبر پر رابطہ کیا تھا، اس کی آواز سن کر وہ سسک اٹھی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مہر، اس وقت حالات جو ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاتی۔ تمہارا یہ فیصلہ ہی چاچا کے ظلم کے سفر کو روک سکتا تھا۔ وہ تمہیں بھگا کے نہیں لے کے جا رہے تھے، سب کے سامنے اعلانیہ اپنی بیوی کو ساتھ چلنے کو کہا تھا انہوں نے۔ تم نے ان کا مان توڑ دیا مہر۔ وہ میرے پاس آئے تھے، بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، بہت افسردہ۔ صوفی کا اس طرح کہنا اس کے اندر کئی ملال جگا گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی صوفی، ابا نے کہا تھا کہ وہ خود کو گولی مار لیں گے اگر میں گئی تو۔ میں ڈر گئی تھی صوفی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کی 20 سالہ شفقت، محبت کا اعتماد، یہ صلہ دیا ایک بیٹی نے کہ صرف نکاح کے بل بوتے پر سب فراموش کر کے چل دی۔ خدا کی قسم صوفی، میرا دل چیخ چیخ کر حیدر کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ رو رو کر اپنے عزیز جان دوست پر اپنا مطمع نظر واضح کر رہی تھی۔ رونا بند کرو مہر، اب بھی رونے کا نہیں، کچھ سوچنے کا اور کر دکھانے کا وقت ہے۔ ابھی حیدر لالا بہت غصے میں ہیں، 1-2 دن میں ان کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، میں اس کے بعد ان سے بات کروں گی، تب تک ہو سکتا ہے چاچا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو مل بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے۔
صوفی کی بات پر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اپنی پریشانی سے نکلی تو صوفی سے اس کے گھر اور خاوند اور دیگر لوگوں کے بابت پوچھا تھا۔ جواباً اس کے لہجے کی طمانینت اور کھنک سے ہی وہ اس کی خوشی کی بابت جان گئی تھی۔ حاکم علی واقعی اسے حیدر سے کھلا دلوا کر رشتے کے ایک چچا زاد سے بیاہنا چاہتے تھے جو عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا۔ ایک بیوی بھی تھی۔ پہلی بیوی سے صرف ایک ہی بیٹی تھی اور کسی پیچیدگی کے باعث اب اس کی بیوی مزید بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وٹے سٹے میں شاہو کو دے کر مہر کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ مربع زمین کے مالک نواز نے حاکم علی کی حریصانہ حس کو بھڑکا دیا تھا۔ مہر کے ابا شاہو کی ہی بات کر لو، ان سے مہر کا رشتہ توڑنے کا فیصلہ مت کرو۔ ہمارے خاندان میں تو کبھی منگنی نہیں ٹوٹی اور آپ نکاح توڑنے کی بات کر رہے ہو، برادری کیا کہے گی؟ حیدر برا بچہ نہیں ہے، بس ذرا جذباتی ہے، پیار سے سمجھا دو گے تو سمجھ جائے گا۔ چاچی نے پھر بھی انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ برادری کا بڑا میں ہوں، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے؟ پھر سب کو پتہ ہے حیدر ایک باغی نوجوان ہے اور اس نے اپنی بہن کو برادری سے باہر بھی آ کر بغاوت کی ہے۔ مجھے اب اس کو اپنی دھی کا ہاتھ نہیں دینا، اور نواز کی بھی تو شادی کی یہی شرط ہے کہ رشتہ دو گے تو ہی وہ بازو دے گا، اور اچھے بچے کی کارستانی بھی، اور اپنے اچھے بچے کی کارستانی بھی سن لو۔ عدالت کی طرف سے اپنی زمین اور جائیداد کی حوالگی کا نوٹس بھیجا ہے اس نے۔ اس نافرمان کو بہت شوق ہے نا عدالتوں کے چکر لگانے کا، تو اس کا یہ شوق اب میں پورا کروں گا۔ آؤ پتر بیٹھو، انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ پھر کچھ کاغذات اور پین جو ٹیبل پر رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ جہاں جہاں کہتے جائیں سائن کرتی جائے۔ مہر کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا، وہ بدل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں ابا نہیں، آپ نے آج تک جو کہا وہ میں نے مانا، مگر میں ان پر یا کسی بھی کاغذات پر سائن نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور خوفزدہ نظروں سے میز پر پڑے کاغذات کو دیکھا، گویا وہ بے جان کاغذ نہ ہو، عفریت ہو کوئی۔ مہر تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حاکم علی کچھ دیر کو ششدر سے اس کا رد عمل دیکھتے رہے، پھر زور سے گرج کر کہا۔ جواباً مہر نہیں کہہ کر وہاں سے روتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ حاکم علی جو اب تک نہ جانے کتنے منصوبے بنا چکے تھے، مہر کی خلا، پھر شادی، دولت کا حصول، حیدر کی دولت ہڑپ کرنے کا منصوبہ، اس سب میں انہیں مہر کا رویہ دراڑیں ڈالتا محسوس ہونے لگا۔ پھر پیار، ڈانٹ، حتیٰ کہ مار بھی مہر سے ان کاغذات پر حاکم علی کو دستخط کروانے پر مجبور نہ کر سکی تھی۔ اس وقت حاکم علی کی حالت بھی بپری شیر کی مانند تھی جس سے اس کا اپنا شکار کوئی اور چھین کر لے گیا ہو۔ اس دوران حیدر علی کی طرف سے انہیں ایک اور عدالتی نوٹس بھی مل چکا تھا۔ حاکمیت ہو یا دولت کا حصول، یہ ایسا نشہ ہے جس میں انسان نفس کی غلامی قبول کر کے خود کو فرعونیت کے درجے پر لے جاتا ہے۔ حاکم علی پر بھی اس وقت فرعونیت کا بھوت سوار تھا۔ وہ نہ تو اس حاکمیت کے درجے سے دستبردار ہونا چاہتے تھے جس پر گزشتہ 20 برس سے فائز تھے، اور نہ ہی انہیں زمین اور جائیداد سے محرومی قبول تھی۔ جو کچھ تو انہوں نے مختلف ناجائز طریقوں سے حاصل کی تھی، اور آدھی سے زیادہ جائیداد کا حیدر قانونی وارث تھا، جس کو اس سے پہلے تو حیدر نے چند اہمیت نہ دی تھی، بلکہ ہر لحاظ سے حاکم علی ہی کرتا دھرتا تھے۔ مگر اب اس کی طرف سے قانونی چارہ جوئی نے حاکم علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے معتمد خاص کو بلایا، پھر اسے حیدر کے قتل کا حکم دیتے ہوئے ان کا دل ذرا بھی نہ کانپا تھا۔ یہ انوکھا خیال اب ان کے ذہن میں آیا تھا کہ مہر سائن کرے یا نہ کرے، اب اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ انہیں جب حیدر نے ہی مر جانا تھا تو خود بخود ساری جائیداد ان کے قبضے میں بھی آ جانی تھی، اور مہر بھی اس بندھن سے آزاد ہو جاتی، اور وہ اس کی شادی نواز سے کر سکتے تھے۔ بدلے میں نواز نے انہیں 2 مربع زمین اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی روٹین پر نظر رکھو، وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے آتا ہے شہر، اس بار وہ آئے تو زندہ بچ کر جانے نہ پائے، انہوں نے صفاق لہجے میں حکم دیا تھا۔ تقدیر نے ایک ظالم انسان کے اس فیصلے کو سنا اور اشرف المخلوقات کی اس مطلق العنانی پر مسکرا دی کہ صفت کس کے لیے ہے اور اسے اپنا کون بیٹھا ہے۔ ذہن سے ساری سوچوں کو جھٹک کر فی الحال وہ اپنے امتحان میں مصروف تھا، مگر اس دوران اس کا گاؤں اپنے خاص بندوں سے مسلسل رابطہ تھا، اور وکیل سے بھی 2-3 دفعہ ملاقات کی تھی۔ صوفی اسے اس روز رات کو فون پر بات کرتی، اور اس نے ایک دفعہ مہر کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر نے سختی سے اسے ٹوک دیا تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس کے اس قدر قطعی انداز کے بعد صوفی کی مزید کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ پھر عدالت کی پہلی پیشی پر حاکم علی نہیں آئے تھے، انہیں سختی سے اگلی پیشی پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔
حیدر کا آج آخری پیپر تھا، کل اس کا صوفی کی طرف جانے کا ارادہ تھا اور پھر اپنے گاؤں صوف فارغ ہو کر وہ جو سویا تو شام کی خبر لایا تھا۔ نیند سے جاگنے پر اس سے خود کو تازہ تر محسوس کیا۔ اب اس کا ارادہ مارکیٹ جا کر صوفی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ شاپنگ سے اسے پچھلی دفعہ اس دشمن جاں کے لیے کی گئی خریداری یاد آئی جسے جب اس نے اس کے حوالے سے کیا تھا تو وہ کیسے وہ خوشی اور حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ پھر اس خیال پر بے وفائی کی بدگمانی نے اپنا رنگ گہرا کیا تو اس نے سر جھٹک کر آف پڑا موبائل آن کیا اور خود مارکیٹ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ موبائل آن کرنے پر میسیجز کی رنگ ٹون کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ابھی اسے کھول کر دیکھنے بھی نہ پایا تھا کہ اسے صوفی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ لالا آپ کہاں ہیں؟ میں صبح سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چاچا حکیم علی کا شہر آتے ہوئے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شدید زخمی حالت میں انہیں وہاں شہر لایا گیا ہے۔ جواد کہہ رہے ہیں ہمیں چلنا چاہیے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی پہلے۔ صوفی تیز تیز بول رہی تھی اور اس کی آواز حیدر کو روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ حیدر کو اس پل نہ دکھ ہوا تھا نہ خوشی، ایک سناٹے کی سی کیفیت نے اس کے وجود پر پھیلائے۔ ہاں صوفی، مجھے جواد سے اسپتال کا پتہ کر کے دو، میں خود جا کے ساری صورتحال معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ رک کر بولا، تم حویلی چلی جانا، مگر ابھی نہیں، کل صبح، اب رات ہونے والی ہے۔ پھر جواد نے صوفی سے فون لے کر حیدر کو شہر کے اسپتال کا نام بتایا جہاں حکیم علی کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر اسے حکیم علی کے 2 خاص ملازمین کے علاوہ چودھری نواز ملا تھا اور پھر سہما ہوا شاہو روتا ہوا حیدر سے آ کر لپٹ گیا۔ حیدر لالا، ابا بہت زخمی ہیں، اب کیا ہوگا؟ 12-13 سالہ شاہو کو کسی اپنے کی موجودگی نے بے حد ڈھارس دی تھی۔ حیدر نے اسے تسلی سے تھپکی دی۔ اللہ سے دعا کرو شاہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر سے مل لوں، اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس دوران ملازم اس کو حکیم علی کی حالت سے آگاہ کر چکے تھے۔ چودھری نواز کو حیدر علی کے یہاں آنے کی ہرگز امید نہیں تھی، وہ خود تو ان کا وارث سمجھ کر یہاں آیا تھا، اب حیدر کو دیکھ کر ناگواری سے منہ بنائے ایک طرف بیٹھا تھا۔ حکیم علی کا آپریشن 2 سے 3 گھنٹے جاری رہا تھا، بالآخر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی تھیں، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ اگلی 24 گھنٹے بے حد اہم تھے۔ آئی سی یو کے ٹھنڈے شیشے کے پار حیدر نے کئی مشینوں میں جکڑے حکیم علی کو دیکھا اور ان کا روب، غصہ، چلنا پھرنا یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ فون کر کے اس نے بی بی سے بہت دن بعد رابطہ کیا تھا اور ان کو آہستہ آہستہ ساری صورتحال بتا کر دعا کرنے کو کہا تھا۔ میں کہتی تھی حیدر حکیم علی کو کہ مت غریبوں کی بد دعائیں سمیٹے، مظلوم کیا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اس نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد میرا دل ہولتا تھا، ایسا لگتا تھا ہر پل کے کوئی طوفان آنے کو ہے۔ بی بی رو رو کر کہہ رہی تھی، قدرت کے فیصلے انسان کی دعاؤں یا بد دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے بی بی، نہ ہی میں نے ان سے بد دعا کا رشتہ رکھا تھا، میری ان سے جنگ صحیح اور غلط کے لیے تھی، اب ان کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قدرت کو ابھی حکیم علی کی زندگی منظور تھی، تبھی 2 دن بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر فی الحال ان کو زیادہ تر مسکن دوائیوں کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا۔ گھر کی خواتین بھی ایک چکر ہسپتال کا لگا گئی تھیں۔ مہر باپ کی طرف سے صدمے کا شکار تھی تو حیدر کی لاتعلقی اور سرد مہری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسپتال میں وہ سب کے لیے وہی پرانا حیدر تھا، تسلی دیتا ہوا، مہربان، سوائے اس کے اس نے سب کو ہی اس وقت صبر اور حوصلے سے کام لینے کو کہا تھا۔ ان کے تعلقات کی تجدید نے چودھری نواز کو جلد ہی وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہفتہ بعد حکیم علی کو مکمل ہوش آیا تھا اور اپنی حالت کے بارے میں جان کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ پھر حیدر کی موجودگی، اس کی دیکھ بھال اور اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر انہوں نے پہلا فون اپنے اسی معتمد خاص کو پچھلا حکم رد کرنے کا کیا تھا۔ میرے خدا، اگر اس نے حیدر کو مار ڈالا ہوتا تو؟ وہ سوچ کر لرز کر رہ جاتے۔ جب وہ ان کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑا پھرتا، اس کا مسلسل قیام ان کے ساتھ ہی تھا۔ دولت سب کچھ ہو سکتی ہے مگر رشتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ شاہو ابھی چھوٹا تھا، وہ برادری خاندان جس کا ہوا وہ ہر وقت خود پر سوار رکھتے تھے، وہ ایک بار ان کی عیادت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ فقط حیدر ہی بچا تھا یہاں ہسپتال میں ان کے پاس، جو مسلسل 1.5 ماہ سے ان کے ساتھ کسی سائے کی مانند تھا۔ جس روز حکیم علی نے حیدر کے سہارے ویل چیئر پر حویلی کی دہلیز پار کی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ گزرے اس جان لیوا عرصے میں انہوں نے صرف اپنا محاسبہ کرنے کا کام ہی کیا تھا اور انصاف کی کسوٹی پر اپنے اعمال کی سیاہی انہیں اس بری طرح شرمندہ کر گئی تھی کہ وہ سوچتے کہ حیدر سے معافی کیسے اور کس منہ سے مانگتے، مگر آج انہوں نے مزید دیر نہ کرنے کی سوچتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جب وہ ان کے بستر پر لٹانے میں ہی ہانپ رہا تھا، حیدر ساکت ہی تو رہ گیا تھا اور تیزی سے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیے۔
ऐसे करके मुझे गुनाहगार मत करें प्लीज़ चाचा, ये आपका मर्तबा नहीं है। चाचा भतीजे के बीच इस जज्बाती से ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया था। आपसे पहले भी मुझे कोई गिला नहीं था चाचा। हाँ, आपकी ज़िद और गलत फैसलों पर एतराज़ ज़रूर था, क्योंकि मैं इंसान से नहीं उसकी बुराई से नफ़रत करने वाला शख्स हूँ। आप मेरे बाप की जगह हैं, आपकी खबरगिरी और खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। और ये भी बता दूँ कि आप आज भी गलत फ़ैसला लेंगे तो मैं आज भी आपको टोकूँगा, क्योंकि गलत बात को कबूल करना मेरी सरिश्त में नहीं है। अरे तू तो हीरा है, मेरे बच्चे फरिश्ता है, और मैं बज़ात कजा तुझे मारने तक का मंसूबा बना बैठा था। ये तो अल्लाह ने मुझे ठोकर लगाई तो सही गलत का फ़र्क समझने का मौका मिला, वरना ना जाने कितने और बड़े बड़े गुनाह मेरे हाथों सरज़द होने थे। मुझ जैसे लोग होते हैं जो कुदरत की ढील को समझ ही नहीं पाते, और जब रस्सी खींच ली जाती है तो मुँह के बल गिरते हैं। खुद एहतसाबी के कड़े अमल से गुजरने के बाद हाकिम अली को न जाने कौन कौन से गुनाह याद आ रहे थे। हैदर मज़ीद क्या कहता, बस उनका हाथ थपकता रहा और उनके गुनाहों के एतराफ़ात की तवील फहरिस्त सुनता रहा। चाचा ने सोफ़ी को बुलवाकर उससे भी माफ़ी मांगी थी। अब सोफ़ी और उसके घर वालों के लिए हाकिम अली के घर के दरवाजे खुल चुके थे। चाचा ने ज़िम्मेदारी तो क्या, घर और गांव के तमाम अमूर की ज़िम्मेदारी खुली तौर पर हैदर को सौंप दी थी। उसके बावजूद वो हर काम करने से पहले उन्हें बताता, उनसे इजाज़त तलब करता, उन्हें अपने मशवरों में शामिल रखता, ताकि वो खुद को उज़्व मुअत्तल महसूस ना करें। एक दो बार किसी पंचायत में उनको व्हील चेयर समेत भी लेकर गया था। शाहू पर भी स्कूल जाने के लिए हैदर की तरफ से बहुत सख्ती थी। उस दिन बीबी ने उसे बुलवा भेजा था और मशवरा दिया था कि हाकिम अली से उसे अपनी और महर की शादी की बात करनी चाहिए, मगर हैदर ने मना करके उन्हें हैरान कर दिया था। मेरी ज़िंदगी के ये 2-3 साल मेरे इरादों को पाया तकमील पहुंचाने के लिए बहुत अहम साल हैं। ऐसे में मैं शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने का खुद को अहल नहीं समझता। फारिग होकर कुछ इस बारे में भी कुछ सोच लेंगे, संजीदगी से उसने कहा था। और ऐसा कहते हुए कुछ अर्सा पहले का वो वक्त नज़रों के सामने ठहर गया जब उस जालिम लड़की ने उसका मान तोड़ा था। सोफ़ी जो कि बीबी के ज़िम्मे लगा कर गई थी कि हैदर से इस हवाले से बात करें, बीबी की ज़बानी उसका जवाब जानकर हैरान रह गई थी कि हैदर के इनकार के पीछे महर पर उसका गुस्सा था। और इस बार जब वो आई तो महर को पकड़ा था, जो खुद उसके बेमहर रवैये पर अदमुई हो रही थी। लाला तुमसे बहुत खफा है महरू, उन्हें मना लो, वो दिल के सख्त नहीं है, लेकिन वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पाई कि ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले में उनकी ज़िंदगी की साथी ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया था। तुम्हें पता है ना सोफ़ी, मैंने ऐसा क्यों किया? वो तड़प कर बोली। हाँ मुझे पता है, मगर तुम्हें उनको बताना चाहिए अपनी ज़बान से। बीबी ने उनसे शादी की बात की थी, मगर उन्होंने रुखसती की बात चाचा से करने को मना कर दिया, और वो अगले कई सालों तक शादी के हक़ में नहीं है। खुद सोचो महर, महज 2 माह पहले तुम्हारी रुखसती के लिए चाचा के सामने तन जाने वाले लाला ने एकदम क्यों इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि अब हालात भी उनके हक़ में हैं। अभी तुम दोनों के दरमियान सिर्फ गलतफहमी है, एतबार का फुकदान है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर बदगुमानी को जन्म देती हैं। लाला के दिल में बदगुमानी की इस गर्द को अपने एतबार की मोहब्बत से साफ़ करो महर। मर्द के दिल में एक दफ़ा मैल आ जाए तो आसानी से नहीं धुलता। देर मत करो, मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। सोफ़ी काफ़ी देर से उसे समझाती रही थी। महर भी उसकी सर्द महरी बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी। जब भी उसके इंतज़ार में जले पैर की बिल्ली की मानिंद यहाँ वहाँ चकराती रही। बीबी से पता चला था कि वो हाकिम अली के साथ ज़मीनों पर था, और आज कोई ज़रूरी फ़ैसला था तो देर से आना था। फिर बाकी वो लोग रात 9 बजे लौटे थे। हैदर ने हाकिम अली को मुलाजमीन की मदद से गाड़ी से व्हील चेयर पर मुंतकिल किया, फिर उन्हें उनके कमरे में ले गया, और वहाँ से आते आते भी उसने मज़ीद आधा घंटा लगा दिया कि हाकिम अली का इलाज अभी भी जारी था, और उनको दवाइयाँ वगैरह देना सब हैदर ने अपने ज़िम्मे ले रखा था। उसका इरादा डॉक्टर से मशवरे के बाद हाकिम अली की मसनूई टांगें लगवाने का था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद महर ने उसे कमरे की तरफ जाते देखा। किचन में जाकर उसने मुलाजिम से वो दूध का गिलास लिया जो वो हैदर के लिए नीम गर्म करके ले जा रहा था, और धड़कते दिल के साथ उसके कमरे की जानिब आ गई। हल्की सी दस्तक के बाद वो कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर बैठा अपने जूते के तस्मे खोल रहा था। रख दो यार, आज तो बहुत थक गया हूँ, वो नीचे झुका ही मुलाजिम समझकर बोला था, मगर उसकी हल्की सी अस्सलामुअलैकुम सुनकर उससे झटके से अपना सर उठाया था। दरवाजे के पास शर्मिंदा सी महर को देखकर बेसाख्ता एक तवील सांस निकल गई थी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कितना अजनबी सा अंदाज़ था उसका। महर बेसाख्ता होंठ चबाकर रह गई। ऐसे इस अंदाज में बोलेगा तो क्या खाक बात हो पाएगी, महर ने दिल ही दिल में सोचा, जबकि हैदर अब बाजू पीछे करके बेड पर हाथ टकाए खासी आरामदेह हालत में बैठकर उसी को देख रहा था। कितनी तकलीफ़ दी थी इस लड़की ने कुछ अर्सा पहले।
وہ تو بیوی نے جب اسے ساری تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح حاکم علی زبردستی مہر سے خلا کے کاغذات پر سائن کروا کے اس کی شادی نواز سے کرنا چاہتے تھے، مگر مہر نے انکار کر دیا تھا اور سختی سے اپنی ضد پر اڑی رہی تھی، حتیٰ کہ حاکم علی نے اس کو مارا بھی تھا اور 2 دن کمرے میں قید بھی رکھا تھا، مگر پیار، مار پیٹ، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس بھی اس کو دستخط کرنے پر مجبور نہ کر پائی تھی۔ تب حیدر کے دل پر بدگمانی کی جو محل جمی تھی وہ صاف ہوئی تھی، مگر وہ چاہتا تھا وہ خود اس کو یہ سب بتائے اور صلح میں پہل کرے۔ سو بیوی کو اپنی شادی سے فی الحال منع کر دیا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق اگلے ہی روز اس کے سامنے وہ موجود تھی۔ اگر تم مراقبہ کرنے آئی ہو تو اس کے لیے یہ جگہ قطعاً نامناسب ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ مہر اور بتاؤ کہ کیا کہنے آئی تھی۔ اس کا نرمی سے اس طرح کہنا تھا کہ آنسوں کا ایک ریلا پلکوں کا بند توڑ کر باہر نکل آیا۔ اس لہجے کے لیے کتنا ترسی تھی وہ، اور وہ کیسے اجنبی سا بنا پھر رہا تھا۔ اب تک سب سے معمول سے بات کرتا تھا، مگر مہر کی بات کا اول تو جواب ہی نہ دیتا، اگر کبھی دے دیتا تو ایسے جیسے پتھر کھینچ کر مارنے کے مترادف ہوتا۔ مجھے معاف کر دے حیدر، میں نے آپ کی بات ماننے سے اس لیے نہیں انکار کیا تھا کہ میں بے وفائی کر رہی تھی یا آپ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ بس اس پل میں ابا کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مان نہیں توڑ سکتی تھی جو انہیں مجھ پر تھا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جس نے آپ کو دیکھ کر جینا سیکھا تھا، آپ جیسا بننے کی خواہش میں بدلتی چلی گئی۔ آپ کو اپنے رب سے دعاؤں میں اتنا مانگا کہ اس کریم ذات نے کسی نعمت کی طرح آپ کو مجھے دان کر دیا۔ میں بھلا آپ کو چھوڑنے کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اب کہ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے، مگر سسکیوں کے درمیان بات جاری رکھی تھی۔ وہ اپنا مطمئن نظر اس پر واضح کر دینا چاہتی تھی، مبادا پھر موقع ملے نہ ملے، اور حیدر جو اس کو کچھ اور دن ستانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے آنسوؤں سے ہار گیا۔ دل تو صاف کر ہی چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر آیا اور نیچے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بڑی سے بڑی جنگ لڑنے سے بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک عورت کے آنسو آپ سے کروا جاتے ہیں۔ ایسا میں نے کبھی پڑھا تھا اور ہنس دیا تھا کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، مگر آج یہاں بیٹھ کر وہ میری ہنسی میرا ہی مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی ہے۔ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لی تھی کہ عرصے بعد اس کی نظروں میں اپنے لیے وہی جذبات نظر آئے تھے جو اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اس وقت چاچا ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو یہ سوچ ہی مجھے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ میں اگر خود کو حق پر سمجھ رہا تھا تو غلط تم بھی نہیں تھی۔ جس معاشرے کی ہم پیداوار ہیں وہاں واقعی ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تم بغیر رخصتی کے اپنے باپ کی دہلیز سے میرے ساتھ ایسے بھلا کیسے چل سکتی تھی؟ میں تمہارے اس نقطۂ نظر کو تمہاری بے وفائی سمجھا اور کچھ عرصے کے لیے تم سے برگشتہ ضرور ہو گیا تھا، مگر بعد میں جب حقائق میرے سامنے آئے تو ہر چیز صاف صاف تھی۔ مگر تمہاری اپنے لیے محبت بے چینی دیکھ کر دل کو عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی، اور پھر سوچا کہ وہ وقت بھی دور نہیں جب اظہار کا اذن بھی سماعتوں کو مل جائے گا تو کیسے حسین پل ہوں گے۔ مگر یار کیا ہے کہ ان آنسوؤں نے میرا پلان پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ مسکرایا۔ مہر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ ارے زوجہ محترمہ، بس اب وہ خدشات وسوسوں بھرے دن پھر نہیں آئیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر کل ہی چاچا سے رخصتی کے لیے بات کی جائے یا ابھی چلا جاؤں؟ نہیں، اس وقت نہیں، ابا سو گئے ہوں گے، کل۔ مہر نے بے ساختہ اسے ٹوکا، اور حیدر کا بے ساختہ کہکا اس کو احساس دلا گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سو گھبرا کر کھڑی ہو گئی، شرما کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ حیدر نے آسودگی کے احساس کے ساتھ آنکھیں موند لی کہ ان کی زندگی میں ہجر کی کالی رات ڈھل چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔